مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا. شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد دانش جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے عید الفطر کے خصوصی پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے عید کے مہمان. جہاں جہاں پر بھی میری آواز کو سنا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، ARYQ TV کی جانب سے، میری جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید کی مبارکباد. ناظرین، عید کا لفظ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے سے لفظ میں بہت ساری خوشیاں موجود ہیں. لفظ عید میں محبتیں موجود ہیں، لفظ عید میں پیار موجود ہے، لفظ عید میں اخلاقیات موجود ہے، لفظ عید میں انسانیت موجود ہے، لفظ عید میں عبادات موجود ہے، لفظ عید میں ایثار موجود ہے، لفظ عید میں جذبہ موجود ہے، لفظ عید میں تقوی موجود ہے، لفظ عید میں پرہیزگاری موجود ہے، لفظ عید میں رشتے موجود ہے، لفظ عید میں انعام موجود ہے، اور لفظ عید ہمیں ایک کر دیتا ہے. لفظ عید میں مہمان نوازی موجود ہے. ARYQ TV کا ڈرائنگ روم آج سجا ہے مہمانوں سے. جیسا بھی تہوار آتا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، ARYQ TV ہمیشہ آپ کے لیے خوبصورت پروگرام سجاتا ہے. آج کا پروگرام بہت خاص پروگرام ہے. آج 4 ستارے ایسے تشریف فرما ہمارے ساتھ ہوں گے کہ جن کو آپ پورے سال ARYQ TV کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سحر اور افطار میں آپ ARY ڈیجیٹل پر آپ ان کو دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. عالم اسلام کے 4 معروف ستارے آپ کے اور ہمارے بہت ہی پیارے. سب سے پہلے میں ملواتا ہوں محمود الحسن اشرفی صاحب. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور نعت خواں وسیم وسی صاحب. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ. اور ایک اور ہمارے بہت ہی معروف ثناء قاری محسن قادری صاحب. تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. اور ایک اور معروف نعت خواں ARYQ TV پر آپ پورے سال ان کو دیکھتے ہیں، جناب زہیب اشرفی صاحب. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ قاری صاحب، عید مبارک ہو آپ کو. بہت بہت مجھے پتہ ہے تار لگے ہوئے اٹھ نہیں سکتے. زوئی بھائی عید مبارک. میری پسندیدہ نعت پڑھی آپ نے. دوبارہ ملنا پڑے گا، نکل گیا تھا. بالکل. محمود بھائی بہت بہت عید مبارک. السلام علیکم. وعلیکم بھائی عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. کیسا لگ رہا ہے آپ کو عید کے مہمان؟ اور ماشاءاللہ آپ چاروں کو دوبارہ ہم نے عید کے دن بھی جمع کر لیا. الحمدللہ. یہ
آپ سب سے پہلے تو آپ کو اس پروگرام میں دیکھ کر اور کافی عرصے بعد مطلب ہم ایک ساتھ کسی پروگرام میں ہیں، یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو، اور اس پروگرام کے توسط سے پوری دنیا کو، عالم اسلام کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارا جو اصل مرکز جو ہے وہ ARYQTV ہے، نعت خوانی کے حوالے سے، اسی کے ذریعے سے لوگ ہمیں سنتے، جانتے اور پہچانتے ہیں، اور پھر اسی سے آگے سفر کے سلسلے بے شک جاری رہتے ہیں، اسی کی برکات سے الحمدللہ رب العالمین۔ وسیم بھائی کیسی گزر رہی ہے عید؟ الحمدللہ رب العالمین گزر رہی ہے، بہت ٹف شیڈیول ہوتا ہے آپ لوگوں کا، سحر بھی ARY کے نیٹ ورک پہ ہو رہی ہے، افطار بھی یہیں پر ہو رہی ہے۔ زہیب بھائی آج عید کے دن بھی ہم نے بلا لیا آپ کو۔ دانش بھائی مجھے آج آ کر ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے آج عید کا دن ہے آپ سے مل کے۔ میں یقین کر رہا ہوں، ورنہ وہ روٹین میں روز عادت بن جاتی ہے نا کہ سحری میں جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں بیٹھنا ہے، پھر افطار میں ٹرانسمیشن میں بیٹھنا ہے، لیکن اب جا کے تھوڑا اس کے بعد تھوڑی سی روٹین آؤٹ ہوئی، کوشش کی ہے مطمئن کرنے کی کہ ہاں جی۔ لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ پورے رمضان ہم ARY کے ساتھ رہے، لوگوں کے ساتھ رہے، عید کے دن اگر نہیں آتے تو شاید کچھ کمی سی رہ جاتی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے وہ کمی ہم نے دور کرنے کی ہیں، کوشش بڑے کی۔ اچھے موقع پہ آپ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا۔ ہاں۔ تاکہ عید والے دن تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں آج پوری تھکن اتاریں گے پورے مہینے کی اور خوب سوئیں گے اور آرام کریں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بات محمود بھائی ایسا بھی ہے نا کہ جیسے 30 دن جو گزرتے ہیں عید والے دن شروع بھی محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ بوریت ہوتی ہے، جو ایک روٹین پورا ماہ اس طرح آنا جانا سحری میں افطاری میں۔ یہ تو رمضان کی تو رونق ہے، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس مہینے کو حاصل کر لے، تو گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو موقع مل جاتا ہے کہ آج والد صاحب کے ساتھ ہیں تو آج ان کو خوب تنگ کریں گے، ان کے ساتھ گھر والوں کا آپ لوگوں نے کھیلیں گے۔ ذکر کیا، گھر والوں کا ایسی ذکر کیا۔ درگت بناتے ہیں، پھر جب بچوں کے ہاتھ چڑھ جائیں ہم پھر بچے تو ایسی WWE شروع ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ۔ محسن بھائی گھر والے اعتراض نہیں کرتے یار ایک دن تو ہمارے ساتھ افطاری کر لو یا سحری کر لو؟ نہیں، اب ان کو بھی عادت ہو گئی، ان کو عادت ہو گئی۔ تب جس دن آپ گھر پر موجود ہے تو وہ کچھ ان کو تشویش ہوگی۔ چینج سا لگتا ہے یار۔ اسٹارٹ میں تھا ایسا، اسٹارٹ میں تھا، لیکن اب تو سب کو عادت والے کہیں گے خیر تو ہے، آج ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کتنے سال ہو گئے؟ میں نے گھر پہ جو افطار کی تھی نا آخری، تو یہ سب ان سب نے جو ہے کورونا کے ٹائم پہ کی تھی۔ کورونا کے وہ تو بڑا خطرناک واقعہ ہے، چھوڑ دیں۔ کورونا کے ٹائم میں آخری جو چند دن رہ گئے تھے ان سب دنوں میں ہم نے گھر والوں کے ساتھ افطار کی تھی، لیکن گھر والوں نے ہمیں ایک کمرے بند کر کے کووڈ والے ٹائم کے میں نے بولا بڑا خطرناک واقعہ، لیکن ہمیں واقعہ ایسا ذرا ہم نے دو دن آرام سے سحری بھی گھر والوں کے ساتھ کی، افطاری بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کی، اور پھر وہ 2 دن جب ملے نا سارے شاپنگ سارے کام میں نپٹا لیے۔ صحیح۔ تو شاپنگ تو آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، تو کون کرتا ہے پھر؟ ساری آن لائن چیز ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا کب سے آپ لوگوں کی کوآرڈینیشن شروع ہوئی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ گروپ کب بنا؟ دیکھیے ہمارا سب کا ملاقاتیں تو کافی عرصے سے تھیں، لیکن جو ہم نے جو ARY ڈیجیٹل پہ سب سے پہلے جو شہر رمضان ہوا تھا 2010 میں، غالباً 2010 میں، 9 میں یا 10 میں، تو اس وقت سے آنا ہم نے شروع کیا اس میں نا۔ یہ تقریباً میں ذوالفقار بھائی اور شاہ رخ قادری بھائی ہم تینوں ایک ساتھ پھر اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس میں قاری بھی تھا، اس میں قاری محسن صاحب نے، پھر ہم چاروں تھے، ہم چاروں تھے، اور پھر اس وقت سے پھر وہ جو ہے وہ بڑھتے ماشاءاللہ تقریباً 2018 میں پھر زہیب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ یہ 2015 میں ہمارے وسیم نے ہم سب نے مطلب اگر چاروں کو اکٹھے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 6 یا 7 سال ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیسی کوآرڈینیشن ہوتی ہے آپس میں؟ کیمسٹری مل گئی ہے سب کو، ایک دوسرے کا انداز، مزاج، سب چیزیں ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے اشارے سے سمجھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اب یوں اکثر وسیم بھائی کہتے تھے کہ ہم لوگ آٹو پہ لگے ہوئے ہیں، اب ضرورت نہیں، بھائی ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو آٹو پہ لگا ہوا ہے سارا نظام۔ صحیح ماشاءاللہ تسلسل آ گیا ہے اس میں، اور کیونکہ وہ حدیث میں نا وہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی اگلے زمانوں میں، تو رمضان ایک ختم ہوتے جیسے رمضان شروع ہوا اور آتے ہی چلا گیا، ایسا لگتا ہے ہم نے شاید 2 سحریاں 2 افطار کی ہوں گی بمشکل، ایسی فیل آئی ہمیں۔ لیکن اس سال تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی رمضان تو کل کی ہی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے جی اور میرے خیال سے ہم شاید اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار پاتے جتنا ہم آپس میں پورا مہینہ جو گزارتے ہیں شکایت کرتے ہیں گھر والے۔ اچھا ایک بات اور ہے، نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے مطلب کہنے کا کہ الحمدللہ وقت دیتے ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब जितना रमज़ान में नहीं देते। साथ हमारा जो वक्त गुजरता है इतना शायद कारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इस दौर में तो हम ये बात करते हैं कि वक्त में बरकत नहीं, लेकिन जिस ज़माने में वक्त में बरकत थी ना, उस वक्त भी रमज़ान का पता नहीं चलता था। ओह वाह, कब आया और कब गया। रमज़ान की शान ऐसी है। सही बात है। अल्लाह पाक ये बस अल्लाह पाक हमारी सारी इबादतें, हमारी आदत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस रमज़ान को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। आमीन आमीन। अच्छा, चारों माशाल्लाह जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक सीरियस माहौल होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे महफिल की कोई जान है, एक बंदा ऐसा है कि यार हम चार जब बैठते हैं तो ये बैठा होता है ना, तो ये महफिल की जान इसमें है। आके जान डाली है महमूद भाई ज़ेब अशरफी जो है माशाल्लाह। ऐसा कोई यादगार वाकया, कोई शरारत? ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। अच्छा तो ऑन कैमरा कोई वाकया बताइए या ऑफ कैमरा बताइए, कोई ऐसा यादगार। ऑन कैमरा बता सकते हैं। जी जी, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वाला बताने वाला नहीं है। नहीं, मैं बता सकते हैं। एक ऑन कैमरा बताता हूँ। हम लोग जो है वो ट्रांसमिशन में अक्सर हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लतीफ़े सुना रहे होते हैं, तो करते करते ना हम वसीम भाई के साथ बातचीत चल रही थी कि यार मुझे हंसी आ जाती है, और ये वसीम भाई कहने लगे वो दावे से, यार मुझे हंसी नहीं आती, मेरे सामने भले लाइव चल रहा हो सिस्टम, मुझे हंसी नहीं आती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को काबू कर लेता हूँ। ये वो तो एक दिन कोविड के दिन थे और वसीम भाई जो है वो किस्सा बयान कर रहे थे और हम लोग इसी तरह बैठे हुए थे जिस तरह साथ। तो वो करते करते ना मैंने इनको सिर्फ बताया हुआ था भाइयों को ना, मैंने कहा यार इन्होंने बोला है कि इनको हंसी नहीं आती लाइव में। वो पहली बार ऐसा हुआ कि बस मैंने उनको देखा ना, यूँ करके देखा, एक अलग अंदाज में, वो एक पस मंज़र है उसका पीछे। वसीम भाई से लाइव प्रोग्राम मतलब वो मुकम्मल हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि वो जल्दी चले गए। अच्छा, ब्रेक पे चले ब्रेक मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वसीम भाई बड़े मासूम है, बाकी तीनों आप मिलकर जो नहीं, वो तो अरे वो तो उस्ताद है हमारे, तो उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद। वही है। एक दो वाक़यात ऐसे हैं कि उसमें फिर हंसी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मौका भी, दोनों मौके ऐसे, अब हम नात पढ़ रहे हैं, इतने में जो हमारे आपने देखा होगा छोटा तालाब बना होता है, उसमें पहले पानी गहराई जो है इस तरह की थी कि मछली कभी कभार छलांग लगाती थी तो बाहर आ जाती थी। हम सब पढ़ रहे हैं नात, अब नात पढ़ रहे तो एक मछली ने छलांग लगी, बाहर आई। अब वसीम भाई गए कि उसको उठा के तालाब में डालने, उन्हें हाथ किया तो तालाब क्रॉस करके और आगे गिर गई। पहले तो वो हाथ में नहीं आ रही थी, ये कर रहे थे वो हाथ में नहीं आ रही। वो जब तालाब से वो क्रॉस करके आगे गिरी तो वो उस वक्त वो जो कैफियत हुई उस वक्त, अब नात पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर बहरहाल हमने इसको आंखें बंद करके जो है वसीम भाई के हाथों में बहुत पावर है। हाँ, अब पूरी दुनिया में लोग देख रहे होते हैं, कभी कभार लाइव में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लोग इसको नहीं समझ पाते होंगे कि ये लोग क्यों हंस रहे, भाई नात पढ़ रहे हैं। अब अचानक आँख के सामने कोई ऐसा मंजरनामा आ जाए तो हो जाता है। अब दुआ हो रही थी, दुआ का वक्त कैसा होता है, रिक्कत वाला होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर सी बात रोज़ाना दुआ करनी होती है तो रोज़ाना उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है, और इतनी सारी मसरूफियात हो किसी शख्स की सुबह शाम, तो कंटेंट थोड़ा बहुत तरतीब दे के सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे जो है वो आ रहा होता है। अब वसीम भाई दुआ करा रहे हैं, सामने टेलीप्रॉम्प्टर है और हमारा मोर घूमता घूमता बिल्कुल टेलीप्रॉम्प्टर के सामने पर खोल लिया उसने अपने पर खोल ली और पर खोल लिया उसने। वसीम भाई अब उसको कैसे भगाएं, उसको क्या करें समझ नहीं आ रही। नाज़रीन बात ये है कि अच्छा क्या हुआ, वसीम भाई दुआ हो गई ना, वसीम भाई कह रहे मैं अपने पैर को नोच रहा था यार, कभी हंसी ना निकल जाए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो हमने अपने आप वसीम भाई असल में टैलेंटेड है, वो तो अपने जुमले बना ले। एक वाक्य और मुझे याद आ रहा है, कारी साहब मुकम्मल मैं सुनाऊंगा। वो जो हंसी आई थी ना उनको इस बात पे आई थी, वो जो सामने शख्स खड़ा हुआ वो जिस तरह भगा रहा था ना मोर को, होश होश होश, उसमें वसीम भाई को ज़्यादा हंसी आई थी। जी सर भाई, वो ये कि ना पिछले रमज़ान की बात है, तो कारी साहब को जो है वो फ्लू हुआ था। अब वो जैसे ही जो है वो वसीम भाई दुआ कराते कराते जो है वो महमूद भाई ने शेर पढ़ा, वसीम भाई ने शेर पढ़ा, मैंने शेर पढ़ा, तो आखिर में कारी साहब की बारी थी कि अब या बारे इलाहा हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, या बारे इलाहा। वसीम भाई जैसे ही देखते थे कि अब उसने पढ़ना है, अब जैसे ही कारी साहब की तरफ देखा ना, कारी साहब को हंसना शुरू, बोले यार बाद में तो लेट गया हंस के रहा, बोले यार ये क्या। बिल्कुल इतनी अच्छी नाज़रीन बातें चल रही हैं और ईद के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। इंशाअल्लाह बस
ہم مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بس واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، عید کے مہمان، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر اور بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. آئیے اس گفتگو کو مزید بڑھاتے ہیں اور مزید جانتے ہیں ان سے عید کے حوالے سے. اچھا، ظاہر سی بات ہے پورا مہینہ جو ہے بہت ہی ٹف شیڈیول رہتا ہے اور طبیعت بھی ناساز ہو جاتی ہے، تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی کوئی کیجول لیو نہیں ہے، کوئی اینول لیو نہیں ہے. اس سال ہمارے محمود نے حاضری دینی ہے. حادثہ ہوا تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کا پیڈ سلپ ہو گیا تھا. اس بار اللہ تعالیٰ نے بڑی کہ مہربانی بہت شدید زخم آئے تھے، اندرونی جسم تکلیف تھی. جو اس حالت میں بھی یہ اس انہوں نے بھی ایک کوئی دن بھی اسکپ نہیں کیا. اس حالت میں بھی نہ کوئی فیس بک پہ کسی کو بتایا، نہ انسٹاگرام، نہ فینس کو. وہ اس حالت میں بھی کہ جو ہے وہ یار ڈیوٹی. ناظرین بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں محبتیں کتنی ہے آپس میں نا، اور چاروں کی کوشش ہوتی ہے. بلکہ ARYQ TV اور ARY ڈیجیٹل کا ایک اسٹاف جو ہے اتنی محنت سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بیک ہینڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیک ہینڈ بھی یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کر لیں تو ثواب بھی مل جاتا ہے. تو یہ نیتیں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو اسکرین پر تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی سیریس جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے، دعا چل رہی ہے، لیکن بیک ہینڈ پہ ظاہر سی بات ہے شرارتیں جو ہیں سب میں موجود ہیں جو ہے. وہ ظاہر ہے اگر وہ نہ ہونا شرارتیں تو پھر وہ اس طرح بور گزار ہی نہیں سکتے. ٹائم کوئی انرجی ملتی ہے، انرجی ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کریں، ہنسی مذاق نہ کریں تو ٹائم گزارنا مشکل ہو جائے گا. صحیح بالکل خشک ماحول ہو جائے گا. محمود بھائی، پسندیدہ شعر آپ کو بہت پسند ہو؟ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سبحان اللہ. وسیم بھائی، سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تک بنی ہوئی. قاری صاحب، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، دونوں عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، واہ، آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ، واہ. وہ میرے خیالوں میں ہے احساس کی صورت، میں بھول جاؤں ان کو یہ ممکن ہی نہیں ہے. دل سن کے ان کا نام دھڑکتا ہے ادب سے، حالانکہ انہیں آنکھ سے دیکھا بھی نہیں. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وسیم بھائی، یہ سب تمہارا کرم ہے. آقا آپ نے ذکر کیا تو ایک لائن اگر آپ سنا دیں تو. ایک لائن ہی پڑھی ہے. یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم ویسے بھی الحمدللہ آؤٹ آف فیم ہے آپ. اچھا، یہ ایک بڑی کمال بات ہے کہ الحمدللہ چھوٹا بھی سیگمنٹ ہو نا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ 4 نعتیں اس میں پڑھ چکی ہیں. صحیح. ایسا سلسلہ ہے الحمدللہ آپس میں. پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. اچھا ہے ہمارا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، کے پاس کیا ہے، یہ سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، سب تمہارا. ارے واہ بھائی واہ، کرم ہے اس لیے تو ہم عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا، سب اب ذرا کچھ ہم ڈفرینٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. سب اپنی اپنی نعتیں تو پڑھتے ہیں. اس وقت ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ زہیب بھائی سے میں کہوں گا کہ کوئی محمود بھائی کی کوئی نعت پڑھیں. محمود بھائی کے کلام پڑھ کے تو ہم سارے ایک دوسرے کے کلام پڑھتے ہیں. اکثر قصیدہ بردہ شریف جو محمود بھائی کے انداز میں تقریباً محفلوں میں ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. آپ کی نعت پھر محمود بھائی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی،
ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ. یقین کیجئے میں اسی صداؤں میں چلا گیا جو AR وائی ڈیجیٹل کی افطار کے وقت جو قصیدہ بردہ شریف آپ سب مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. محمود بھائی زہیب بھائی کی کوئی نعت. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا سبحان اللہ. قاری صاحب اب آپ کے اوپر ہے, آپ زہیب بھائی کی پڑھیں یا محمود کہہ رہے ہیں قاری بھائی اور قاسم صاحب. قاری بھائی ظفر, واہ سبحان اللہ, میرے فیوریٹ قاری صاحب. ارے کیا گیا. میں تو چاہوں گا صدیق بھائی کے اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر. آپ صدیق بھائی کے پڑھنا, میں قاری صاحب کے سناتا ہوں. زہیب بھائی جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے,
محمود بھائی جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے اور جہاں دل جھکے وہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ہوگا یا آپ کے اندر جب نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو کسی کو آئیڈیل بنایا یا انسپریشن لی کہ اس کو مجھے فالو کرنا ہے؟ اچھا میرا تو یہ تھا کہ ہم جس علاقے یا محلے میں رہتے تھے میرے والد صاحب نے ایک محلے میں کمیٹی بنائی تھی قرآن خوانی کی نا. اچھا ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ ایک جمعہ آپ کے یہاں فجر کے بعد قرآن خوانی ہو, پھر اگلی دفعہ ان کے اگلی دفعہ تو اس میں میرے بھائی محمد حنیف اشرفی مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ ایک نعت پڑھتے تھے. ایک قاری ظفر احمد نقشبندی صاحب تھے پڑوس میں وہ پڑھتے تھے. ایک جمیل اشرفی صاحب سے وہ پڑھتے تھے. ان کو دیکھ کے میری بھی عادت. اچھا مجھے بچپن سے اذان دینے کا شوق اور اس طرح کی خود ہی اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر ہمارے گھر میں نعت کی کیسٹیں تھیں تو اس میں فصیح الدین سہروردی صاحب کی آواز میں بھی تھی, صدیق اسماعیل صاحب کی بھی, قاری ابو اسحاق قاسمی صاحب کی, خورشید احمد صاحب کی, یہ اس وقت یہ آوازیں تھیں. سعید ہاشمی صاحب کی اور مشتاق قادری صاحب کی. تو ان کو ہم بہت سنتے تھے تو ان کے انداز میں ہر ایک لہجے کو اسی انداز سے کوشش کرتے تھے پڑھنے کی. کاپی کرنے کی کوشش کی؟ اگر میں کہوں کہ صدیق اسماعیل صاحب کا ایک پڑھنے کا بالکل الگ انداز ہے, کوئی ان کے انداز میں پڑھ سکتے ہیں؟ زہیب شاید قاری صاحب زہیب شاید نکال لیں گے. ہر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ زہیب بھائی بہت اچھی کاپی کرتے ہیں. صدیق بھائی بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے ایک اور صلاحیت ہم زہیب بھائی کی دیکھیں. تقریباً لوگ کاپی کرتے ہیں. اچھا میرے والد صاحب جو ہے جامع مسجد مدنی گلشن اقبال میں علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہاں مسجد میں ممبر بھی تھے کمیٹی کے, تو ادھر آنا جانا تو مختلف محافل میں شرکت ہوتی رہتی تھی. ہوتے تھے وہاں بھی ماحول بن گیا تو پھر صلاۃ السلام مسجد میں پڑھنا شروع کیا. تو یہ جو ابتدائی تھا نا, پھر اسکول میں بھی کھڑا کر دیا گیا اسمبلی میں نعت پڑھنے کے لیے. کلاس خالی ہے تو سلسلہ چلتا گیا اور آج محمود الحسن اشرفی صاحب اور یہ تمام ستارے جو ہیں آپ سب کے پسندیدہ ستارے ہیں. اتنی اچھی ناظرین باتیں چل رہی ہیں اور عید کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ بس ہم مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بس واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, عید کے مہمان آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر اور بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. آئیے اس گفتگو کو مزید بڑھاتے ہیں اور مزید جانتے ہیں ان سے عید کے حوالے سے. زہیب بھائی صدیق بھائی کی آواز سنیں. کوشش ہی کر رہے ہیں. فصیح بھائی کی میں نے قاری صاحب کی کاپی صحیح کی نا. قاری صاحب قاری ظفر قاسمی صاحب کی. قاری صاحب خود بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. فصیح صحیح نہیں کی. اگر نمبر دینے کی بات کریں تو 10 میں سے کتنے نمبر ہوں گے زہیب بھائی؟ اس طرح ہوتی یہ قاری صاحب سے پوچھے گا. اچھا کیونکہ صدیق بھائی بچپن میں جو ہے وہ ہم سارے ان بزرگوں کو سنتے تھے, انہی کے کلام پڑھ کے, فصیح بھائی, صدیق بھائی, حاجی مشتاق صاحب اور قاری زبید رسول صاحب مرحوم اللہ غریق رحمت فرمائے, الحاج خورشید احمد صاحب. تو وہ کوشش ہم جن کی جو نعت سنتے تھے تو وہ انہی کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یار انہوں نے اس طرح پڑھا ہے تو وہ پورا ایسے ڈالنے کی کوشش کرتے. تو اکثر فصیح بھائی کا کلام بھی جب میں پڑھتا ہوں تو بولتے یار تیرے اندر فصیح بھائی آ رہے تھے. اچھا ایک مصرع میں تو مجھے عشق اور وہ فصیح بھائی کہتا صدیق بھائی رہے گا. صدیق بھائی کی نہیں, وہ آپ اچھی کرتے ہیں. وہ تو آپ اچھی کرتے ہیں. میں تو نہیں کر سکتا کسی کو بھی. صدیق بھائی کا مدینے کا سفر ہے, مدینے کا سفر ہے اور نم دیدہ ٹھیک تھی یہ والی تھی. اس میں تو اب اس میں 10 میں سے نوری چادر تنی. صدیق بھائی کی آواز میں بہت زیادہ گرجدار آواز ہے. میری والدہ کہتی ہیں اپنے مخصوص میں ترامبے جیسی آواز ہے ان کی نا, تو بھاری بھرکم. دیکھیں
حضور کی ثناخوانی ماشاءاللہ آپ سب کرتے ہیں، اور صدیق بھائی ہو گئے، قاری صاحب ہو گئے، یا فصیح بھائی ہو گئے، ماشاءاللہ میرا خیال ہے 50 سال یا 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حضور کا کلام پیش کرتے ہوئے، لیکن ان کی آواز میں آج بھی مٹھاس ہے، آج بھی خوبصورتی ہے، اور سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے 50 سال پہلے بھی آپ وہی آواز تھی اور آج بھی ویسا ہی ہے. اتنے ادب سے نعتیں پڑھی ہیں آپ، ان کی تمام ویڈیوز، کوئی بھی ان کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، پرانی جدید کوئی بھی، جتنے ادب سے یہ لوگ پڑھتے ہیں نعت خوانی، وہ میرے خیال سے تمام ثنا خواں حضرات کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ جتنا زیادہ ماشاءاللہ. محمود بھائی چائے آ گئی، ہمارا کو چائے آ گئی. چائے آ گئی. مطلب میں تو سمجھا تھا میں شیر خورما آئے گا. میں تو دعوت کھا رہا تھا، مجھے چائے کا انتظام ہے آپ نے. نہیں وہ شیر خورمے کا تو نہیں. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کے بعد جو ہے کہ انشاءاللہ کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. وہ پارسل کروا دیجیے. پارسل کروا دیں. چلیں وہ اسماعیل بھائی پارسل کروا دیجیے گا، زہیب بھائی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عید کا کوئی یادگار واقعہ جو کبھی بھی نہیں بھولتے ہوں، ایسا کوئی واقعہ؟ عید کا یادگار واقعہ میرے عید کا تو نہیں، ایک واقعہ آج میں عید کا کہہ رہے ہیں، وہ عید کا نہیں تو پھر چھوڑ دیں. کیا نہیں، عید کا کوئی واقعہ نہیں. چلیں ایسے ہی بتا دیں. ایسے ایک واقعہ تھا، مجھے زہیب سے یاد آیا. زہیب کے اندر ایک بچپن والی شرارتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. میں نارملی آ رہا تھا، جس طرح سے انداز ہوتا چلنے کا، میں اپنے خوابوں خیالوں میں چلتا ہوا رہا تھا. زہیب آگے نکل کے جیسے جو ٹرننگ ہوتی ہے، جیسے ہم کوریڈور سے جیسے اپنے روم کی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے زہیب. جیسے ہی میں ٹرن ہوا نا، وہ بچے نہیں ڈراتے ہوئے، ایسے ڈراتے ہوئے مجھے نا بلی کی آواز نکالتے میرے پیر پکڑ لیا. میں نے بلی نے حملہ کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے. تو میں ایک دم جیسے اچھلتا ہے اندر سارا اپنے ہوش آواز. مجھے لگ رہا ہے زہیب بھائی محلے کی بیلیں بہت بجا کے بھاگے. ایک بات اور بھی ہے نا، ایک بات اور ایڈ کروں. بجائیے، میرا بیٹا بھی بجا رہا ہے آج کل. تو گھر جاتا ہوں کی شکایتیں ملتی ہیں، باپ کے اثرات آ رہے ہیں بیٹے میں. اچھا محمود بھائی، میں اگر کہوں کہ آپ زہیب بھائی کی 2 خصوصیات بتائیے تو کیا کچھ بھی نہیں خصوصیات ہوں گی؟ ایک بھی نہیں ہوگی. اچھی بات ہے ان کی، اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہر کسی کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے عاجزی اور احترام سے ملتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انتہائی باصلاحیت ثنا خواں ہیں، اور میں ان کو دیکھتا ہوں تو رشک کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس انداز سے پڑھنے کا توفیق اور شرف عطا فرمائے ماشاءاللہ. اچھا محمود بھائی، کوئی بھی نہیں سن رہا، زہیب بھائی بھی نہیں سن رہے، وسیم بھائی اور محسن بھائی بھی نہیں، اور ویورز بھی نہیں، 2 برائیاں بھی بتا دیں. ان کی 2 نہیں ہوں گی، زیادہ ہوں گی، 100 ہوں گی. مطلب بہت ساری ہیں. گزشتہ اگر کہہ لیں تو شاید یہ کہ پنکچوئلٹی آف ٹائم جو تھا وہ شروع میں شاید میں صحیح ہوا تھا، لیکن اب جو ہے وہ پچھلے سال سے ماشاءاللہ بہت زیادہ پنکچوئل ہے. یہ تو ایک ہو گئی. دوسری اور کوئی ایسی بات نہیں، ایک ہی ہے. زہیب بھائی سنی تو نہیں آپ نے؟ ہوں گی، بہت ساری ہوں گی، بہت ساری ہوں گی. اب محمود بھائی کی بتا دیں آپ. وہی نہیں تو ہوتی تو بتا دیں. مطلب خصوصیات کوئی نہیں ہے؟ خصوصیات ہی ہے نا. چلے خصوصیات بتا دیں. محمود بھائی نیک آدمی ہے. محمود بھائی ماشاءاللہ، محمود کوئی بے نمازی ہو، محمود بھائی کے ساتھ رہ کے نمازی بن جائے گا. واہ، یہ تو سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. اور ماشاءاللہ محمود بھائی حضور کے ثنا خان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دیندار ہیں، عالم دین بھی ہیں، لیکن بتاتے نہیں ہیں. یہ کم لوگوں محمود بھائی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار محمود بھائی یہ اس طرح کیا ہے، یہ کہاں، تو محمود بھائی اکثر ہماری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. چلیں یہ ماشاءاللہ یہ لوگ کہتے ہیں، میں آج برملا اس بات کا اظہار کروں کہ اب میں کافی ساری چیزیں بھول بھال گیا ہوں. جیسے نیم حکیم یعنی درمیانہ حکیم جو خطرہ جان ہوتا ہے، اور نیم ملا جو ہے وہ خطرہ نہیں ہوئی کہ آپ ایمان ہو جاتا ہے. اصل میں میں نے جب پڑھنے کے بعد پھر یونیورسٹی میں تقریباً 12 سال پڑھایا. پھر وہ کیونکہ جو درس نظامی میں یا جو اسلامک جو کورسز ہوتے ہیں ہم جو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، تو وہ ان سے زیادہ ٹچ میں نہیں رہ سکا میں اس دوران. تو اب وہ کافی ساری چیزیں میں بھول گیا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے کال کر کے مسائل پوچھنا شروع کر دیں، میں الٹی سیدھے مسئلے بتا دوں آپ کو. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے اس کو ریوائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے صرف اپنی ذات کے لیے ٹھیک ہے، میں اپنی ذاتی طور پہ اصلاح کروں گا، اور میرا کوئی
فی الحال اس وقت جب میں نے پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تھا اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی اور کے لیے میں سیکھ رہا ہوں، بلکہ اپنی ذات کے لیے سیکھ رہا تھا. آپ نے راستے محمود بھائی بات یہ ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. اتنی اچھی ناظرین باتیں چل رہی ہیں اور عید کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ بس ہم مختصر سے وقفے پر جاتے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بس واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، عید کے مہمان آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پر اور بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. آئیے اس گفتگو کو مزید بڑھاتے ہیں اور مزید جانتے ہیں ان سے عید کے حوالے سے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے، پتہ نہیں چلا. یقین کیجئے کہ ٹائم کیسے گزر گیا. عید کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں پیغام دوں گا کہ تمام احباب کو جو چیزیں آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، جو چیزیں آپ کو پتہ ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، بس اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. باقی نئی چیزوں کو بعد میں جانیے گا. جو چیزیں جانتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور خود صاحب عمل بنیں. اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی صاحب عمل بنوں اور تمام لوگ صاحب عمل بنیں اور اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبالا کرے، ہمیں نظر بد سے بچائے. ہم چاروں کو لوگ دیکھتے ہیں اس طرح سے اکٹھا جڑا ہوا، تو یہ محبت اللہ پاک قائم رکھے اس دور میں، حاسدین کی حسد سے. اس دور میں اس طرح سے جڑے رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے بچائے اور ہمیں اسی طرح جو ہماری محبتیں ہیں صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول سے. وسیم کیا پیغام دیں گے؟ میرا بھی پیغام یہی ہے کہ خوش رہیں اور بچے ہیں تو بچوں سے پیار کیا جائے، بڑے ہیں تو ان کا ادب کیا جائے. یہی پیغام. بہت بہت عمدہ. جی محسن صاحب. ہائے، میرا پیغام تو بہت سارے پیغام ہیں. سانس لی محسن بھائی نے. بہت سارے ہیں، میرا بھی آپ دے دیں. بہت سارے دکھ ہیں، بہت سارے. خاص طور پہ ہم جو اپنے شہر کے لیے روتے ہیں کہ ہمارا شہر بہت گندا ہو رہا ہے، کھڈے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس میں سارا کردار گورنمنٹ کا نہیں ہے، ہمارا اپنا بھی کردار ہے. اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو صاف رکھیں. خاص طور پہ یہ ٹریفک میں ابھی آج کل جتنے ہم نے حادثات سنے، واقعات سنے، اللہ پاک ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے. اگر ٹریفک کے قوانین پر عمل کیا جائے تو میرے خیال میں اس طرح کے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں. اور ہم اپنے لیے کام کریں گے. اگر ہم یہ کہ ٹریفک کے قوانین کی اور یہ صاف صفائی کا خیال کریں گے تو ہم اپنے لیے کام کریں گے، نہ کہ کسی کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری اپیل ہے سب سے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے محلے کو صاف رکھیں اور ٹریفک قوانین کا خاص طور پر ہر انڈیویجول اگر اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دے. ایڈ کروں اس میں ایک زہیب اپنا پیغام دیں اس سے پہلے کہ ہم الحمدللہ جب بھی آپ نے سنا ہوگا باہر ممالک کے لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ وہاں جائیں تو بالکل صاف ستھرا ملک ہے، کوئی ریپر نہیں پھینکتا، کچھ کچرا نہیں پھینکتا گاڑیوں سے. تو میں نے وہاں پہ میرا جہاں سفر رہا باہر دنیا میں تو اس میں دیکھا کہ تقریباً 95% یا اس سے بھی زیادہ جو صفائی جو ہوتی ہے لوگ خود کرتے ہیں. گورنمنٹ صرف آ کے کچرا کلیکٹ کرتی ہے اور جو سڑکوں پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں، وہ بس زیادہ پتے گرے ہوتے ہیں اس میں خزاں کے موسم میں، وہ آ کے صاف کر جاتی ہے. محمود بھائی ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر کتنا وہی والی بات آ گئی نا. انفرادی طور پر ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے ساری چیزیں کر رہا ہے، پھر یہ اجتماعی طور پر ہو جاتا ہے. مجموعی طور پہ بحیثیت قوم ہم تمام کو انڈیویجولی ذاتی طور پہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے ذاتی طور پہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف ہو. بالکل. زویب بھائی آپ کا پیغام دے دیا؟ میرا پیغام میں خود دوں گا. نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ محسن بھائی میرا پیغام. نہیں، میں تو سمجھا تھا کہ تقریباً 20-25 منٹ لیں گے قاری صاحب. 20-25 سیکنڈ میں جو پھر ٹائم کی لڑائی. دکھ تو اتنا ہی ہے، مطلب ایسا کر لیں گے 25 منٹ میں کام پڑتے ہیں. اس کو ہم کنٹینیو کر دیں گے عید الاضحیٰ میں. میرا پیغام یہ ہے کہ چاہے بچے ہو، چاہے بڑے ہوں، نوجوان ہو، گھر والے، فیملی، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. بس وہ ہمارے کسی عمل سے جو ہے وہ شریعت کو نقصان نہیں ہو رہا ہو. باقی جو چاہے کریں، گھومیں پھریں، کھائیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت دنیا ہے، مزے کریں، خوش رہیں اور خوش رکھیں.
ہاں کسی کا حق نہ مارے کسی کا حق نہ مارے اور کسی کا حق نہ مارے، حق نہ مارے. اور دیکھیں عید الفطر ہے نا، عید الاضحیٰ کے لیے پیغام یہ ہے بھائی دے نہیں تو لے لیں. خوب محنت کریں اور خوب محنت کریں اور آگے بڑھیں بہت آگے. اگر کوئی نہیں دیتا تو اپنا حق چھین لیں. عید الاضحیٰ کے لیے پیغام، عید الاضحیٰ آنے والی ہے، عید الاضحیٰ کے لیے پیغام یہ کہ اپنے گلی محلوں کو صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں. بلدیہ میں کام کر رہے ہیں. محمود بھائی عید الفطر کا بھی یہی پیغام دے دیجیے. بھائی کیا ہو عید الفطر میں بھی جو ہے وہ یار یہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شاید پوری رات بھی بیٹھے رہیں گے نا. ایک بڑوں کے لیے پیغام ہوتی رہے گی. اپنے چھوٹوں کو عیدی دیں. ہاں یہ بڑے بیٹھے ہیں نا محمود بھائی. بڑے تو آپ ہیں، بڑے تو آپ لوگوں کا پیدا ہم پہلے ہو یہ دو کا بچہ بھی بڑا. میزبان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں. یہ تو ہے میزبان بھی ہیں، ہم مہمان ہیں. اچھا وہ کہہ رہے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اجازت کہہ رہے ہیں انہی سے والے عیدی. صحیح بات ہے. یقین کیجئے. اچھا قاری صاحب فرمائش آئی ہے کہ پہلا کلمہ جس طرح آپ نے بچوں کو پڑھوایا ہے اور میں نے سنا ہے کہ ملینز میں اس کے ویوز ہیں ماشاءاللہ سے. وہی سفر قاسمی صاحب اور یہ ایک سفر کر رہے تھے جہاز میں، تو وہاں ایئرپورٹ پہ قاری صاحب اور یہ ساتھ تھے، تو قاری صاحب کو لوگ مل رہے ملاقات کر رہے. تو قاری صاحب ان سے ملیے بیٹا، یہ وہ ہیں جو کلمہ پڑھاتے ہیں لوگوں کو. ماشاءاللہ قاری صاحب چلو میں بھی پڑھوائیں. میں تو نہیں ویسے بھی آ جائے گا. تجدید ایمان کر لیں گے. تجدید ایمان. ہمیں پڑھائیں. پہلا کلمہ طیب، کلمہ طیب، طیب مانے پاک، طیب مانے پاک، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں بھی قاری صاحب نے ماشاءاللہ کلمہ پڑھوا دیا ماشاءاللہ سے. ویسے تو ہم کلمہ مبارک ہو. محمود بھائی، وسیم بھائی اور زہیب بھائی اور قاری صاحب بہت بہت آپ کا اور شکریہ. 4 گواہ بھی ہو گئے آپ کے کلمے کے. بات تو جب ہے جب آپ ساؤنڈ پہ بیٹھے ہو شخص کو کلمہ پڑھائیں گے آپ. ہم آخر میں جو ہے قصیدہ بردہ شریف انشاءاللہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. آخر میں جو آپ سب نے پڑھا ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 44 ملین پلس جو ہے اس کے ویوز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے. تو انشاءاللہ اختتام پر ہم پڑھتے ہیں. اور اگر سارے جمع کیے جائیں تو یہ تو کوئی 90 ملین سے بھی اوپر ہوگا. اچھا 90 ملین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ فیضیاب ہو رہے ہیں لوگ. اور ماشاءاللہ جب یہ گھروں میں یہ خوبصورت کلام چلتے ہیں تو وہاں پہ رحمتوں کی بارشیں ہو جاتی ہیں. یقین کیجئے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام ختم ہو جائے. پارٹ 2 کرتے ہیں اس کا محسن بھائی. پروگرام کا پارٹ 2 کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ. اس کے الگ ہوں گے. عید الاضحیٰ پہ اس کے الگ ہوں گے. اس کے الگ ہوں گے. اس کے الگ یہ ہوں گے کہ اس میں ٹکے ہوں گے، بوٹیاں ہوں گی اور اس یہاں پہ تو کچھ ہو جائے. سمجھے نہیں حضرت؟ یہاں کا تو کچھ ہو جائے. سمجھے نہیں. صحیح بالکل. اس میں ایسا کریں گے عامر فیاضی بھائی کو بھی بلا لیں گے. ہاں پھر ان سے تو ہم لائیو میں لے لیں گے، آپ دیکھیے گا. بہترین انسان، بہترین لیڈر عامر بھائی. انشاءاللہ ان کو بھی ضرور انوائٹ کریں گے. اگر آپ نے عامر بھائی کا ذکر بڑے مزہ آئے گا. عامر بھائی نے جس طرح سے ٹرانسمیشن کو ترتیب دیا، مرتب کیا، خاص طور پہ ARY QTV اوپر ہے بے شک، ARY ڈیجیٹل نیچے، پھر ثنا خان حضرات کا یہاں سے طاق راتوں میں اوپر سے نیچے فوراً جا کے پڑھنا، پھر وہاں سے یہاں اوپر آ جانا اور اس طرح سے آنا جانا اور اس کو ترتیب دینا، مینیج کرنا جو ہے آسان کام نہیں ہے. اور یہ کام میرا خیال ہے عامر فیاضی صاحب سے بہتر کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا. گھر کی اذان کو جو مینیج کیا انہوں نے وہ تو بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین بس چلتے چلتے مختصر سی بات کہوں گا کہ خوشیاں بانٹیں، خوشیاں اپنے تک محدود نہ رکھیں. دنیاوی لذتیں جو ہیں وہ وقتی لذتیں ہیں. اصل زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں لے کر آنا ہے. سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سیدھا بولا شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن
محمد سرور کونین جن و انس و ہم بہتر خلق دو عالم سید عرب و آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و جن و بشر کے پیشوا، تو جہان آدائے سرور او محمد محترم، جیند تابع جلد آدم سب عرب تے سب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم